آج ہم نے دعوت دی تھی پنجاب کے اندر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پنجاب چیپٹر کے جو قائدین تھے ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف سے، اور میں اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، اے این پی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، پاکستان برابری پارٹی، اے ڈبلیو پی، جے یو پی اور پیپلز پارٹی، ان ساری جماعتوں نے آج کے اس بیٹھک میں، اس مجلس میں، اس کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اور اس کانفرنس کا مقصد بنیادی طور پہ اس وقت ملک میں جاری جو مختلف طرح کے بحران ہیں، اور وہ بحران بڑھتے جا رہے ہیں اور نئے بحران پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو ملک میں اس وقت تشویش کی لہر ہے، اس کے اوپر ایک مشترکہ ایک برین سٹارمنگ تھی، ایک مشترکہ لائے عمل کی تیاری تھی، کوشش تھی۔ تو میں اپنے تمام جو ہمارے ساتھی شریک ہوئے ہیں، تمام جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت نکال کے تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بڑی ویلیویبل انپٹس دی ہیں جو ہم ایک مشترکہ اعلامیہ کی صورت میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آج کا ہمارا بنیادی ایجنڈا کورونا، اس سے پیدا ہونے والی صورتحال اور حکومتی اقدامات تھے۔ ایجنڈے کا دوسرا حصہ این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ تھا۔ تیسرا حصہ لوکس یعنی ٹڈی دل اور اس سے پیدا صورتحال تھی۔ چوتھا بڑھتی ہوئی مہنگائی ملک کے اندر، کبھی تیل کی قلت، کبھی خوراک کی قلت، کبھی چینی کی قلت، اور اس کے اوپر حکومت کی بے عملی، اور اس کے بعد اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے حکومت نے جس طرح نیب کے ادارے کو استعمال کرنا چاہا، جس طرح ایف آئی اے کو استعمال کرنا چاہا، جس طرح اینٹی نارکوٹکس فورس کو استعمال کرنا چاہا، اور مختلف جماعتوں کی قیادتوں کے اوپر کیسز بنانے کے بعد آج بھی ہماری قیادتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے لوگ آج بھی نیب کی حراست میں ہیں۔ 7-7 8-8 ماہ ہو گئے، نہ ریفرنس چلے ہیں، نہ ان کی بیلز ہوئی ہیں، اور بلا وجہ ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد، اور پھر روز ہر ہفتے کے بعد ایک نئی کہانی شروع کر دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ صرف یہ ہے کہ قوم کی توجہ اصل مسائل سے اور حکومت کی نالائکیوں سے ہٹائی جائے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ نیب نیازی نکسس یہ ختم ہو، نیب کے قوانین درست ہوں اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اگر حکومتی زعماء، اگر حکومتی وزراء رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران، آج سے 1 ماہ قبل، یہ پیشین گوئیاں کر رہے تھے کہ عید کے بعد بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے، اپوزیشن کے لوگ پکڑے جائیں گے، صفائی پھرے گی، اور اس کے بعد جو صورتحال آئی ہے، جو صورتحال ظاہر ہوئی ہے، یا نیب کی جس طرح پھرتیاں آئی ہیں، وہ اس بات کو سرٹیفائی کرتی ہیں کہ ہم جو نیب نیازی نکسس کا ذکر کرتے تھے، حکومت اسی کے ذریعے اپوزیشن لیڈر ہو، ان کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہوں، اب تو حکومت کے اپنے لوگ یعنی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں، اگر وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا بھی استعمال کریں گے تو ان کے خلاف بھی، ہماری قیادت کے خلاف، ہمارے سید خورشید شاہ صاحب پچھلے 6-7 مہینوں سے ان کی کسٹڈی میں ہیں، اس طرح وہ سارے لوگ جن کے خلاف کوئی کیس پروو نہیں ہو رہا، آلریڈی ان کے خلاف کیسز انویسٹیگیٹ ہو چکے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب، اور شہباز شریف صاحب نے کیا کہا؟ شہباز شریف صاحب نے یہی کہا، یہی بات مراد علی شاہ صاحب نے کہی کہ آپ مجھ سے اسکائپ کے ذریعے سوال جو پوچھ لیں، اگر سپریم کورٹ وہ میڈیم استعمال کر سکتی ہے اپنے مقدمات سننے کے لیے، ہائی کورٹیں کر سکتی ہیں ملکی حالات کے پیش نظر، تو نیب کے افسران کی ناک کیوں اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ وہ اس حفاظتی نقطہ نظر کو جو سپریم کورٹ مان رہی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے؟
بنیادی طور پہ ان کا مقصد ہیوملیشن ہے اور لوگوں کے توجہ ہٹانا ہے۔ آج کے اس بیٹھک میں بڑی تفصیلی میرے سارے کولیگز نے اپنی اپنی انپٹ دی ہے، اپنی جماعتوں کی طرف سے اپنی فردی، اور میں ان کی انپٹ جو ہے اس کو، اور وہ یقیناً پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا ہمارا ایشو تھا، کورونا کا ایشو جو تھا، اس کے اوپر حکومت مکمل طور پہ ناکام ہوئی۔ پہلے دن سے جو باتیں ہم کہہ رہے تھے، آج وہی باتیں حکومت کرنے کو مجبور ہے۔ آج ڈاکٹر بھی وہی کہہ رہے ہیں، آج حکومت کے اپنے لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، لاک ڈاؤن سے کام نہیں چلے گا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں گھروں سے نہ نکلیں۔ پتہ نہیں ان کی کس بات کو مانا جائے اور کس کو نہ مانا جائے۔ پھر عجیب بات ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ ہم تو سنا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جئیں گے تو کام چلے گا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، مال ہے تو جان ہے، یعنی پہلے پیسے بنانے چاہیے، کاروبار بچانے چاہیے، لوگ بچے نہ بچے۔ یہ تصور کے ساتھ اگر ملک چلایا جائے گا تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ لہذا ان کی کورونا کے اوپر، یہ ایک وبا ہے، عالمی وبا ہے، اور یہ کسی بھی بڑے چیلنج سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان جیسی معیشتوں کو، جہاں پہ ہمیں ایک طرف صحت کی مسائل ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہماری معیشت کو بہت بڑے مسائل بلا شبہ ہوں گے، معاشرت کو ہوں گے۔ اس کے لیے اس حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ بار بار ساری سیاسی جماعتوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ہر دفعہ گالیاں دی گئی ہیں جواب میں، انکار نہیں کیا گیا، جواب میں گالیاں دی گئی ہیں، اور ہم نے وہ بھی برداشت کی ہیں، اس لیے کہ ہم قومی یکجہتی کی حیثیت سمجھتے ہیں۔ وہ جنگ تھی، دہشت گردی تھی، سیلاب تھے، عالمی رسپانس تھا، کشمیر تھا، ان تمام ایشوز کے اوپر جب پاکستانی قومی قیادت نے اکٹھے بیٹھ کے یکجہتی کا ثبوت دیا اور یکجہتی کا ایک میسج دیا، نتیجہ تاً اس کا اثر قوم کے اندر بھی ہوا اور باہر کے لوگوں نے بھی ہماری آواز سنی۔ آج ہم بری طرح اس کو لیگ کرتے ہیں، اور یہ حکومت بنیادی طور پہ فاشسٹ ہے، اور فاشزم میں مشاورت نہیں ہوتی، فاشزم میں مخالف کو ختم کیا جاتا ہے، مخالف آواز دبا دی جاتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے۔ یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور آج کی اس میٹنگ کے اندر NFC کے اوپر بھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، ہم تو بہت عرصے سے اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہے تھے، جب سے یہ حکومت آئی 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری اور NFC کو انہوں نے فوکس کیا تھا۔ بنیادی طور پہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے پاکستان کے قوم پرستی کے ایشو کو حل کیا تھا، ہم نے پاکستان کے ان سلگتے ہوئے مسائل کو حل کیا تھا، جس سے کچھ ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہوئیں، اور پاکستان کے خلاف جاری پراپیگنڈے، ہمارے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے راستے چھینے گئے، ختم کیے گئے۔ آج یہ پھر وہ اس بحث کے ذریعے کھولنا چاہتے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بحث سے نکلے گا کیا، یہ اور کچھ حاصل کر سکے نہ کر سکے، لیکن یہ ملک کا نقصان بڑا کر جائیں گے۔ ہم اس کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ NFC کا مسئلہ وسائل کی تقسیم نہیں ہے، وسائل کا کم ہونا ہے۔ ہمارے دور میں، ہم نے اپنے دور میں 1100 ارب سے 2100 ارب تک پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو لے کے گئے تھے، ڈبل کیا تھا۔ مسلم لیگ 2100 سے 3850 پہ لے کے گئی تھی، ڈبل کیا تھا تقریباً۔ اور یہ حکومت دعوے کرتی تھی، اور ہمارا اپنا ٹارگٹ تھا کہ اگلی گورنمنٹ ہماری یا مسلم لیگ کی اگر آتی تو ٹارگٹ اگلے سال کا 6000 ارب کا تھا۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہم 8000 ارب کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے، اور اب کورونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، حالانکہ کورونا شروع ہونے سے پہلے، کورونا کی تباہ کاریاں تو فروری مارچ میں شروع ہوئی، اس سے پہلے ہی یہ اپنے ٹیکس ریونیو کے، یہ اپنے مینوفیکچرنگ کے، یہ پاکستان کے زراعت کے جتنے اہداف ہیں وہ سارے مس کر بیٹھے تھے، اس میں یہ فیل ہو چکے تھے، اور اب ان کا اور برا حال ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آمدنی بڑھانا ایشو ہے، صوبوں سے آمدنی لینا ایشو نہیں ہے، بلکہ جب صوبوں کو 18ویں ترمیم میں اختیارات دیے گئے تھے، وسائل بھی اس کے ساتھ دیے گئے تھے، ذمہ داریاں دی گئی تھی، محکمے دیے گئے تھے، تو ساتھ وسائل بھی دیے گئے تھے، وہ ایک فارمولے کے تحت تھے، اور اس کا تصور یہ تھا کہ آنے والے سالوں میں ٹیکس ریونیو بڑھے گا،
ہمیں تو کہتے تھے یہ بڑی خراب حکومتیں ہیں، لوگ ان کو ٹیکس نہیں دیتے، یہ تو بڑے نیکوکار آ گئے تھے نا، لوگوں نے لائنوں میں لگ کے ٹیکس دینے تھے، کدھر گئے ان کے وہ دعوے؟ لہٰذا ہم گورنمنٹ کے اس غیر آئینی اقدام کو آج کی اے پی سی مسترد کرتی ہے۔ این ایف سی کے نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے، وہ آئین کے متصادم ہے، اس میں کوئی ایڈوائزر بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا صدر پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، منسوخ کیا جائے، اور آئین کے مطابق این ایف سی کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہے، جو آئین کی روح کے مطابق ہے، اس کو جاری کیا جائے اور آگ سے نہ کھیلا جائے۔ اسی طرح لوکس اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی وبا ہے۔ جس طرح ہم نے ان کو کورونا کے اوپر بار بار کہا کہ لاک ڈاؤن کر لو پہلے 2 مہینے کا، اور انہوں نے بالکل ڈینائی کیا، اور آج نتیجہ کیا ہے؟ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا پچھلے بجٹ میں ساری قومی قیادت نے، خاص طور پہ آصف زرداری صاحب کی سپیچ موجود ہے، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پچھلے بجٹ، آج نیا بجٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے اندر ٹڈی دل آ رہا ہے، آنے والے وقت میں یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا اور یہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا، اس لیے کہ فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے گی، اور آج وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اب جب وہ ایک وبا کے طور پہ پھیل گیا ہے، وہ اتنی بڑی عذاب بن گیا ہے، اب ہمیں فوج لانچ کرنی پڑی ہے، تمام اداروں کو باہر کی دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، اور آج بھی اس پہ توجہ کم ہے، اور اس کا علاج نکالنے کے لیے ٹائیگر فورس کا نام کل پرائم منسٹر صاحب نے لیا۔ ہمیں حیرانگی ہے، جب سے ٹائیگر فورس بنی ہے، یہ ٹائیگر فورس کا کہتے ہیں، وہ ہم نے ایک ویب پورٹل بنایا تھا، اس پہ لوگوں نے رجسٹر کیا ہے۔ میں نے کل بھی ان سے گزارش کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے ثبوت دے دیں گے۔ ویب پورٹل پہ لوگوں نے نام ضرور ڈالے ہیں، رجسٹر وہ ہوئے ہیں جو ان کی تحصیلوں اور ضلعوں سے ان کی تنظیم نے نام بھیجے ہیں۔ لہذا آپ اس ٹائیگر فورس کا میں بتا تو دیں، کرونا میں اس کا کیا رول رہا، آج تک اس ٹائیگر فورس نے کہاں کوئی امداد پہنچائی، کہاں لوگوں کو اویئرنیس کی، اور آج لوکس کا مقابلہ، ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں۔ ان کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بر وقت فیصلے نہیں کرتے، اور ٹائیگر فورس کو بھی آج ہم نے ٹوٹل اس کو بالکل مسترد کیا ہے۔ سٹیل ملز کے ملازمین کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سٹیل مل کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں، اور آج بھی عمران خان صاحب کی ٹیم میں، ان کے گرد و نواح میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سٹیل مل کے اوپر بہت پرانی نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، اس کی زمین کے اوپر۔ یہ وہی تھے جو کل مشرف کے دور میں بھی سٹیل مل کو پرائیویٹائز کر کے اس کی زمین کھانا چاہتے تھے۔ آج پھر مختلف ناموں سے وہی کام ہو رہا ہے۔ اس حکومت نے تو کہا تھا، اسد عمر صاحب نے تو فرمایا تھا کہ سٹیل مل کے ملازموں، میری یہ تقریر سنبھال کے رکھنا، اگر حکومت نے اس مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تو میں پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آج سٹیل مل کے ملازم اسد عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم سٹیل مل، ہم ریلوے، ہم پی آئی اے، یہ جو گھاٹے میں ادارے ہیں، ان اداروں میں اعلیٰ بورڈ لائیں گے، اور ان بورڈز کے ذریعے کمپیٹنٹ بورڈز لائیں گے، اچھے چیف ایگزیکٹو لائیں گے، اور ان اداروں کو منافع بخش بنائیں گے۔ آج قوم پوچھتی ہے، حضور والا 20 مہینے میں آپ سٹیل مل کا بورڈ تشکیل نہیں دے سکے، چیف ایگزیکٹو نہیں بنایا، پی آئی اے کے اندر تو آپ نے اسینشل سروسز لگا کے وہاں تو آپ نے سرکاری ملازم بٹھا دیے جن کو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ کو سٹیل مل کی ریوائول کی توفیق نہیں ہوئی، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، یعنی سارے جہان کا خرابی انہی مزدوروں میں ہے۔ 1.5 سال سے اگر ہماری غلطی تھی، مسلم لیگ کی غلطی تھی، ماضی کی کسی حکومت کی غلطی تھی، آپ تو غلطیاں درست کرنے آئے تھے، قوم کو بتائیں تو صحیح پہلے کہ آپ نے اس بل کو چلانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، گھاٹے سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ آنسر از نتھنگ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی دنیا میں تو جی یہ 3,000 ٹن کی مل ہے، 10,000 ٹن کی مل ہے، 10 لاکھ ٹن کی ملیں چل رہی ہیں، تو حضور والا آپ اس مل کو پھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ اور ہم نہیں بیچنے دیں گے، ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج کی اے پی سی میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ملک میں بڑی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ آج ہمارے شرکاء نے اس پہ بڑے سیریس کنسرن کا اظہار کیا کہ ہماری حکومت، خاص طور پہ پنجاب حکومت بے بس ہے، آئے دن اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور حکومت بے بس ہے۔
چینی پہ کمیشن بنایا کہ ریٹ بڑھا کے پچھلے اسی سال ریٹ بڑھا کے شوگر ملوں نے، اور انہوں نے دھاڑی لگائی ہے، ٹانکا لگایا قوم کو کوئی 100 150 200 ارب کا، اور کمیشن بن گیا. کمیشن نے رپورٹ دے دی. پہلی رپورٹ آئی کہ جناب اس سال میں 2019-20 میں یہ جو آخری مہینوں میں چینی کے اندر فراڈ ہوا ہے اس کا احتساب کیا جائے. جب اپنے لوگوں کے نام آ گئے پھر اس پانی کو گدلا کرنے کے لیے کہا کہ نہیں 5 سال کا احتساب کرو. بالکل کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. 10 سال کا کرو، بالکل کوئی اعتراض نہیں. اب سنا ہے 1985 تک لے جانا چاہتے ہیں. او بابا آپ 1945 تک لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے جس کمیٹی کو بنایا تھا، TORs دیے تھے، پہلے آغاز اس کا کریں، اس سے آغاز کر کے اس کا جزا سزا کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کریں. اور آج کی APC نے، میں بڑے بھاری دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی APC نے اس معاملے پہ بھی سیریس کنسرن کا اظہار کیا اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک غیر ملکی خاتون نے پاکستان کی بہت جرأت والی ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، ان کی ذات کے بارے میں نازیبا گفتگو کی ہے، جس سے پوری قوم کی دل آزاری ہوئی ہے. آج کی APC نے اس عمل کو شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جماعت تو جو کرے سو کرے، لیکن حکومت وقت کیوں سوئی ہوئی ہے. اور وہ خاتون پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں تک بغیر خصوصی پرمیشن کے کوئی غیر ملکی نہیں جا سکتا، قوم مطالبہ کرتی ہے بتایا جائے وہ کس کی اجازت سے گئی تھی. باقی لوگوں اپنے اپنے سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ ایسے لوگ جن کے کریڈنشل مشکوک ہیں، جو پاکستان کے اندر حکومت جن جماعتوں کے اوپر اٹیک کر رہی تھی، اب ایک انڈائریکٹ اٹیک آنے شروع ہوئے ہیں. ہم اس سوچ کی، اس طریقہ کار کی مذمت کرتے ہیں، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بارے میں ایسے الفاظ کے اوپر پوری قوم کی دل آزاری ہوئی. APC نے اس کو شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. میں اپنے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کوئی بات رانا صاحب آپ ماننا چاہیں؟ اور ہاں، آج میں معذرت چاہتا ہوں رانا صاحب، بہت شکریہ. آج کی APC نے جو ہماری پروونشل پارٹیز کی میٹنگ تھی، اس نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ APC جس نے پنجاب کے اندر اپنے ایشوز کو لے کے آئے ہیں، اور ہم نے پنجاب کے ایشوز کے اندر بھی یہ سمجھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نہ صرف سندھ کے ساتھ جاتی کر رہی ہے، پنجاب کو اس کے حقوق نہیں دے رہی، پنجاب کو اس کے وسائل نہیں دے رہی. یہ بتایا جائے کہ 1240 ارب روپے کا وہ پیکج کیا ہے، اس کے کتنا خرچہ ہوا ہے. وہ ایک فیک پیکج ہے، ہم اس کی بار بار وضاحت کر چکے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اسی لیے ان سارے ایشوز کا تعلق کسی ایک صوبے سے نہیں ہے، پورے ملک سے ہے. آج یہ تجویز آئی تھی کہ ہماری قومی قیادت، ساری جماعتوں کی قیادت سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ قومی ایک جو ہے ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی ہوئی اور اب بھی جلد از جلد، کیونکہ ملک میں بڑے گمبھیر مسائل ہیں اور دن بدن یہ مسائل الجھتے جا رہے ہیں، لہذا فوری طور پہ اس کو ایک قومی APC کا انعقاد کیا جائے. مہنگائی کے بارے میں نے گزارش کی ہے. آج کل پیٹرول کی قلت ہے، کبھی چینی کی قلت ہے، کبھی آٹے کی قلت ہے، کبھی پیٹرول کی قلت ہے، اور یہ کارٹلز کام کر رہے ہیں. چینی کے کارٹل پہ میرا قوم کے ذریعے سوال ہے حکومت سے، پہلے ادویات کا کیا کیا؟ ادویات کی قیمتیں بڑھی، آپ نے کمیٹی بنائی، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا ادویات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں؟ کیا کسی کو سزا ملی ہے؟ آنسر از نو، کیونکہ آپ کے اپنے پیارے موجود تھے. چینی کے ریٹ بڑھے، آپ نے کمیٹی بنائی، اب آپ اس کو اور لے جانا چاہتے ہیں پیچھے پیچھے تاکہ یہ معاملہ گدلا ہو جائے. کریں. ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلے اس سال بڑھنے والے جو ریٹ ہیں جس پہ دہاڑی لگائی گئی ہے اس کو پکڑیں، اس کے بعد پیچھے چلیں. لیکن کیا چینی کے ریٹ کم نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اگر حکومت کے ارادے درست تھے تو چلو ماضی میں تو جو ہو گیا، اس کمیشن کے بعد تو چینی کے ریٹ کم ہو جاتے.
وہ آج بھی اسی طرح چینی کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھے ہوئے مل رہے ہیں، اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم مہنگی چینی خرید کے بیچنے پہ مجبور ہیں، یہ کیا دو عملی ہے؟ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ آج یہ بھی ہمارے دوستوں نے کہا کہ مسئلہ کرونا تو ہے، مسئلہ مہنگائی تو ہے، مسئلہ لوکس تو ہے، لیکن اصل مسئلہ عمران خان ہے۔ اصل مسئلہ عمران خان کی اپنی سوچ ہے، اصل مسئلہ وہ فاشزم، وہ فاشسٹ اپروچ ہے، وہ طرز حکومت ہے جو پاکستان کے اس جو ایک مفاہمتی عمل ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ جب جماعتیں بیٹھتی ہیں یہ آپس میں مکمکا کرتے رہتے ہیں۔ بہت ساری اے پی سیز میں عمران خان صاحب آپ بھی شامل ہوئے تھے۔ یہ بتائیے کہ سوات والی اے پی سی میں ہم نے کیا مکمکا کیا؟ یہ بتائیے کہ اے پی ایس کے سانحے کے بعد ہونے والی اے پی سی میں ہم نے کیا مکمکا کیا؟ یہ بتائیے کہ وزیرستان کے اوپر آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہونے والی اے پی سی میں ہم نے کیا مکمکا کیا؟ یہ بتائیے تو صحیح قوم کو۔ غلط بیانی کر کے آپ قوم کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو جس طرح گرفتار کرنا چاہا، جس طرح ہماری باقی قیادتوں کو، اور ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے۔ عدالتیں بارہا یہ بات کہہ چکی ہیں کہ نیب کا کام تحقیقات کر کے عدالتوں میں کیس دینا ہے۔ ہم کسی کیس کے اندر یہ نہیں کہتے تحقیقات نہ کریں، لیکن آپ نے لوگوں کو پکڑ کے 8-8 10-10 مہینے، سوا سال، 1.5 سال جیلوں میں رکھا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تک جا کے لوگوں نے ضمانتیں کرائیں۔ آج سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ریفرنسز کدھر گئے؟ کسی ایک میں سزا ہوئی ہے، اور یہی شہزاد اکبر، یہ تو جھوٹ چتا لیا، اس کو تو ایک کمال ہے۔ یہ تو پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی، جس کے اپنے کریڈینشلز کے بارے میں ان کی اپنی کابینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تو اپنے اثاثے ظاہر نہیں ہے، اس کے تو اپنے شہریت کا پتہ نہیں ہے، اس کو تو اپنا کریڈینشلز کلیئر نہیں ہے، وہ ساری قوم کے مذاق اڑا رہا ہے بیٹھا ہوا۔ پوچھیں اس سے کدھر گئے وہ اس کے دعوے $200 ارب کے جو باہر پڑے تھے، لانے تھے شہزاد اکبر نے، جو لہرا کے کاغذ کہتا تھا میرے پاس ثبوت ہے۔ کدھر ہیں وہ جو $10 ارب ہر مہینے باہر اڑتا تھا ہم روکیں گے؟ کدھر گئے وہ؟ کدھر گئے اس کے سارے دعوے؟ سوائے لوگوں کی تصدیق کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ اور ہم بالکل یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب کے قوانین کو فوری طور پہ درست کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس بندے سے بھی آپ نے سوال کرنے ہیں تحقیقات کیجئے اور یہ معاملے عدالتوں تک لے جائیے۔ نیب نیازی نقص قوم کو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ہاں، آج جب کشمیر کے اوپر بڑی واضح طور پہ یہ جو این ایف سی، بہت شکریہ، این ایف سی کے حوالے سے آج جو ڈسکشن ہوئی اس میں این ایف سی کے نوٹیفیکیشن میں کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو این ایف سی میں اگر آپ فارمل حصہ بناتے ہیں تو وہ آئین کے اندر جو طریقہ کار ہے اس میں کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ مجروح ہوا تو پاکستان کا کشمیر کے اوپر مقدمہ مجروح ہوگا۔ ہمارا یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس سے ان کے عزائم یہ تو نہیں ہیں، پہلے بھی پرویز مشرف کے دور میں ملٹیپل آپشنز پہ باتیں ہوئیں، کہیں یہ دوبارہ شروع تو نہیں کرنے جا رہے۔ ہم ایسی سوچوں کو ٹوٹل مسترد کرتے ہیں اور ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے اور ان کی آزادی تک ہم ان کے مقدمے کو سپورٹ کرتے رہیں گے، یہ ہمارا ریزالو ہے۔ جی دیکھیے انصاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے قابل احترام ساتھی ہیں، پہلے بھی ہم ان کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں۔ ہماری جماعتیں اپنا اپنا موقف رکھتی ہیں، آج بھی ہم اپنے اپنے ڈفرینسز کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف درست ہے، ہم نے ان کے موقف کی تائید کی تھی۔ اور انصاری صاحب آپ بتائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کسی سیاسی جماعت کا نام ہے؟ اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر، کچھ طریقہ کار کے اوپر ہمارے ڈفرینسز تھے جو وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے ہماری بات درست ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو، لیکن آج اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے۔
دیکھیے آج ہماری ساری جماعتوں کی طرف سے ہمارے قیادت سینئر ساتھی بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ قومی قیادت سے کیا گیا، اپنی اپنی جماعتوں کی قیادت سے بھی کیا گیا ہے کہ آپ اس کو قومی قیادت جو ہے وہ اکٹھی بیٹھے اور اس کے اوپر ایک کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنائے. یہ تو ہماری آج کی تجویز ہے، باقاعدہ ریزولوشن ہے. ہوں ساری گلیں آج ہی تو نہیں دس دینی تو دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا، انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا، وہ اسی بنیاد بہت سارے ایشوز کو ریز کرنے کا ایک طریقہ تھا. ہم نے اسمبلیوں میں یہ معاملات ریز کیے ہیں، آپ کے ذریعے بھی. یہ بھی ایک میڈیا بھی اب ایک بڑی جنگ ہے، اس کے ذریعے بھی یہ جنگ لڑی جاتی ہے پبلک اوپینین کی، یہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے آگے بڑھنے کے راستے بھی ہم نے کہا نا، بہت سارے فیصلے وہ ہیں جو ہم یہ یہاں بیٹھ کے پنجاب کے لیول پہ نہیں کر سکتے، ہماری قومی قیادت بیٹھ کے کرے گی، لیکن کرنے پڑیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم نیب نیازی نیکسس کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حکومتی وزراء پہلے آنے والے دنوں کی خبر دے دیں تو وہ جوتشی نہیں ہے، اور جوتش سے حکومتیں نہیں چلتی، انفارمیشن ہے. اور ان کو انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ اور اگر وہ انفارمیشن حکومت کو دی جا رہی ہے اور حکومت کی انسٹرکشنز اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہوں اور وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہوں تو نیب نیازی نیکسس نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور جب کبھی حکومت مشکل وقت میں آتی ہے، ان کی نالائکیاں اور کمزوریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، یہ نیب کے ذریعے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور ہم نیب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے کسی بندے کو پکڑ کے جزا سزا نہیں کرنی. نیب کا کام بنیادی طور پہ اس کو انویسٹیگیشن کرنا ہے، اس سے سوال کرنا ہے، جواب لینا ہے، کنفرنٹ کرانا ہے اور اپنا مقدمہ بنا کے عدالت میں دینا ہے. نیب بتائے تو صحیح کہ 8-8 10-10 مہینے لوگوں کو اپنے پاس رکھ کے، سال رکھ کے اگر ریفرنس نہیں بنائے تو کیا قانون کا منہ نہیں چڑھا رہی؟ اور کیا عدالتیں؟ اور صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہائی کورٹوں نے کیا کہا، سپریم کورٹ نے کیا کہا، اعلیٰ عدالتیں کہہ رہی ہیں. لہذا اس کے حکم کو دور کیا جائے. اور ہم کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، ہم کیونکہ پارلیمان اور اسمبلیوں پہ بلیو کرتے ہیں، ہم ہر معاملہ عدالتوں میں لے جانے والے نہیں ہیں. اس لیے ہم اپنے فورمز کے اوپر معاملات کو حل کرانے کی سٹرگل کریں گے، وہ ہماری بڑی سٹرگل ہے. چلیے اب دونوں کو آپ کر لیجیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے 2 جماعتیں آپس میں لڑتی تھی، تیسری فورس آ جاتی تھی، تو تیسری فورس آئی بیٹھی ہے نا، وہ تو لائی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا. گزارش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کی ان بیسٹ پریکٹسز کے ذریعے پاکستان کا حل کرنا چاہتے ہیں جو جمہوری اور سیاسی ہیں. اور دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں کبھی ملک نہیں چلا سکتی. جہاں جن ملکوں میں اسٹیبلشمنٹس نے اور ایجنسیز نے ملک چلانا چاہا ہے اور پراکسیز کے طور پر چلانا چاہا ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. یہ تجربہ باقی ممالک کا بھی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی، دونوں چلا کے دیکھ چکے. اب خدا را ان سے ہاتھ باندھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ
دنیا جو تجربے کر رہی ہے آپ بھی اس تجربے سے سیکھ لیں، اور وہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمارا کوئی اختلاف نہیں کسی ادارے سے، صرف ایک بات ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرے۔ اگر کسی کے ادارے کو، کسی فرد کو، کسی شخص کو یہ شک ہو کہ میں بہت ذہین ہوں اور میں مسائل کا حل ہوں، کوئی ادارہ یہ سمجھے، کوئی فرد یہ سمجھے، تو وہ تاریخی غلطی ہے، آج تک ایسا ہوا نہیں۔